تو سائنس کی اگر بات کریں تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ سائنس آپ کو سچ نہیں بتاتی، لیکن وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو سچ کیوں مانتی ہے، وہ ریزن دے دیکھیں سکتی ہے۔ جیسے دیٹس مثال کے طور اگین. پر اگر آپ ایک کوئی کلر دیکھ رہا ہے، ایک انسان اس کو ریڈ نظر آ رہا ہے، تو ناٹ شور کہ وہ ریڈ ہے کہ نہیں، وہ سائنس کہتی ہے کہ چونکہ اس کو نظر آ رہا ہے ریڈ، وہ اس کو یہی ازیوم کرے گا کہ بھئی یہ کلر ریڈ ہے۔ تو تو ٹو دس ایکسٹینٹ یس. لیکن اگر سائنس یہ فرض کر لے کہ یلو کلر کلر ہی نہیں ہوتا اور پھر یلو نظر آ جائے تو ہوں، سائنٹسٹ پھر آپ کو یہی کہے گا یہ کلر نہیں ہے، یہ کچھ کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ٹھیک اینڈ ٹھیک۔ دیٹ از the problem. اور ایک چیز ہمیں اپنی ٹرمز کو ڈیفائن کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سائنس تو یہ لفظ اتنی دفعہ استعمال کیا جا چکا ہے کہ تاثر یہ کریٹ ہوتا ہے کہ سائنس کسی اینٹی کا نام ہے، جیسے مذہب ایک باڈی آف نالج ہے، ایسے سائنس بھی ایک باڈی آف نالج ہوگی. سائنس باڈی آف نالج نہیں ہوتی. سائنس ایک پروسیس آف ڈسکوری ہے، ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اور وہ سائنٹسٹ کا ویو ہو سکتا ہے، 10 20 40 سائنٹسٹ ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور وہ ویو دے سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا سائنٹیفک ویو ہے، لیکن وہ دا سائنٹیفک ویو نہیں ہوتا. اٹس دیئر سائنٹیفک ویو. تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ سائنس کے مطابق ایسا ہوتا ہے اور مذہب کے مطابق ایسا ہوتا ہے. مذہب تو ایک باڈی آف نالج ہے، whether you agree with it or you don't، وہ ایک اور بات ہے، لیکن بہرحال وہ ایک باڈی آف نالج ہے. سائنس میں ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، چیزیں نئی نئی آتی رہتی ہیں. اب اگر اگریسو ایتھیسٹ سائنٹسٹ، آج کل کی جو سائنس کی دنیا ہے اس میں ایتھیسٹ کا قبضہ ہے اور اس قبضے کو چھڑانا بڑا ضروری ہے. اور اب الحمدللہ پش بیک جو ان کو ملا ہے ریلیجیس سائنٹسٹ کی طرف سے، وہ بڑا اچھا وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ تاثر بھی توڑنا ضروری ہے کہ یہ سائنس ہے جو ایسا کہہ رہی ہے. سائنس کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتی ہے، سائنٹسٹ دعویٰ کرتا ہے جو کہ کبھی ٹھیک ثابت ہوتا ہے، کبھی غلط ثابت ہوتا ہے. صحیح۔ تو سائنس اور مذہب کے کنیکشن اور ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے اگر ہم کہیں کہ مذہب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو سچ بتائے، اس کو گائیڈنس دے زندگی گزارنے کے لیے، اس کو اپنے حال کے لیے گائیڈنس دے، فیوچر کا Yeah. ڈر سنائے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ تو مذہب کا تو یہ مقصد ہے کہ وہ یہ سچ دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے انسانیت کو۔ سائنس کا مقصد کیا ہے؟ اور سائنس مذہب کو اسٹڈی کرتے وقت، سائنس کو اسلام کو اسٹڈی کرتے وقت سائنس کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟ کیا ہم سائنس کو ایز اے ٹول استعمال کر سکتے ہیں دین اسلام کو سمجھنے کے لیے؟ Absolutely. It would be انسانی عقل پہ یہ ایک جبر ہوگا کہ اگر ہم سائنس کو استعمال نہ کریں تو سائنس چیزوں کو ڈسکور کرنا، ٹیکنالوجی بنانا، یہ غیر مذہبی چیزیں نہیں ہیں. یہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے اس معاملے میں. جتنے مسلم سائنٹسٹ گزرے ہیں، اور یہ تو ابھی میں نے جو آگے رپورٹ کی بات کی ہے، ایتھیسٹ سائنٹسٹ تو بڑے بعد میں آئے ہیں. سائنس میں تو ہمیشہ کنٹریبیوشن ہی مذہبی لوگوں کا رہا ہے، وہ کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں. فوری طور پہ جو پریسیڈنگ ٹائم ہے آج سے، اس میں کرسچنز تھے، ان سے پہلے مسلمز تھے. تو وہ اپنی کرسچینٹی کو بھی پریکٹس کرتے تھے، اسلام کو بھی پریکٹس کرتے تھے، ان کو تو اس چیز سے کوئی ایشو نہیں تھا. پرابلم یہ ہے کہ ایتھیسٹ اگریسو سائنٹسٹ، انہوں نے لنگوسٹک مونوپلی کے ذریعے یہ ایک غلط تاثر کریٹ کر دیا ہے کہ سائنس ایک ایسی چیز ہے جو مذہب کے مقابلے میں ہے. اور اس میں بڑے بڑے میں تو علمی لیول پہ تو میں اس کو جرم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو ڈس انفرنچائز کر دیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں میں نام لے کے بات کر سکتا ہوں، کئی دفعہ میں نے ان پہ ویڈیوز وغیرہ بنائے ہیں، جیسے پرویز بھوت صاحب ہیں. ہی از ہیل بینٹ آن کنونسنگ پیپل کہ سائنس اور چیز ہوتی ہے، مذہب اور چیز ہوتی ہے. بھائی میتھس میں 2 اور 2 4 ہیں. اب کوئی ایتھیسٹ کیلکولیٹ کرے گا تو یہی جواب آئے گا، کوئی مسلمان کیلکولیٹ کرے گا یہی جواب آئے گا، کرسچن ہندو کوئی بھی کرے گا یہی جواب آئے گا. تو سائنس میں بھی ایسا ہی ہے، جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کیمیکلز کو جب ملائیں گے تو آپ کا مذہب آپ کے رستے میں نہیں آئے گا کہ اب آپ نے فلاں کیمیکل کو فلاں سے ملا رہی ہے، اس کا نتیجہ فلاں نکل آیا ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی دیر ایگزیکٹلی ایز اٹ از.